अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम मोहसिन अकरम है और मैं CSS PMS और हर एक इम्तिहान की तरह तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी इम्तिहान हो रहे हैं तमाम के तमाम इम्तिहानात का सिलेबस मैं डाल रहा हूँ और पास पेपर डाल रहा हूँ इंटरनेट पे। अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो आप मुझे मोहसिन अकरम तो मैं आ जाऊँगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और कोशिश करें कि अपनों को भी रिकमेंड करें, उन लोगों को रिकमेंड करें, फॉरवर्ड करें जो लोग मुस्तहिक हैं और जो लोग तालीम को महंगे इंस्टीट्यूशंस में अफोर्ड नहीं कर सकते। वी कैन लर्न मोर देन 200 वर्ड्स ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऑफ उर्दू इन दिस फ्रैक्शन एंड सेक्शन। bear with me, inshallah we are going to learn a lot. Okay, बात कर लेते हैं उर्दू करैक्शन की। उर्दू में काफ़ी किस्म की गलतियाँ एग्जामिनर देता है जिसको क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो ट्रैप हो जाता है उसमें। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट गलतियाँ होती हैं वो होती हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स आर इमला की गलतियाँ। इमला कहते हैं जिस तरह अंग्रेज़ी में वो क्या उसको कहते हैं स्पेलिंग्स मिस्टेक होती है, तो वो स्पेलिंग के साथ छेड़छाड़ कर देता है। उर्दू जो लफ्ज़ होते हैं उनके साथ वो छेड़छाड़ कर देता है जो एग्जामिनर होता है। सो स्टूडेंट्स को अगर वो अवेयर हों मतलब उस लफ्ज़ से सही तरीके से थोड़ा सा फोकस करें तो वो पकड़ सकते हैं इस गलती को। देखिए, ईद उल अज़हा मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है। यह जुमला दिखने में सही लग रहा है लेकिन सही जुमला ये है ईद अल अज़हा। यहाँ पे था ये का मजहबी त्यौहार है, बाकी सब ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, यहाँ पे ये जो वाव है ये गलत है, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। मुझे तुम्हारी मुखालफत की परवाह नहीं है, यहाँ पे वो ये कह रहा है मुझे तुम्हारी मुखालफत की परवाह नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है ना ये, लेकिन यहाँ पे ये देखें ये उसने गलती की हुई है। परवाह ये वाला है, ये वो वाली परवाह दूसरी नहीं है। ये वाक़या कब पेश आया था, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ये वाक़े कब पेश आया था, यहाँ पे ये सही है। लाहौर दरियाए रावी के किनारे पे वाक़ है। लाहौर दरियाए रावी के किनारे वाक़ है, ये रही हमारी गलती। फिर वो यहाँ पे ये भी कह सकता था किनारे पर वाक़ है, मतलब इस तरह की मिस्टेक्स वो करता है, तो इस तरह के वो आपने उसको पकड़ना है वहाँ पे। मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया था, ये देखें ये तो पढ़ने वाला है, ये तो स्टडी वाला पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया था। हमने हिसाब का कायदा सीखा, हमने हिसाब का ये वाला कायदा और ये वाला कायदा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। कायदे आज़म कराची में पैदा हुए, कायदे आज़म कराची में पैदा हुए, ये देखें ये कायदे और ये कायदे में थोड़ा सा फ़र्क है। यू गोना फाइंड दीज डिफरेंसेस। वो बिल्कुल खामोश था, वो बिल्कुल खामोश बैठा रहा। सो यू गोना फाइंड दीज ट्रिवियल trivial sort of differences and you gonna find these small sort of mistakes in the sentences. फिर वो कहता है शायर दांतों को मोतियों से तशबीह देते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सही है, शायर दांतों को मोतियों से तशबीह देते हैं। Here lie the mistake. दोनों लड़कियां कल सुबह आएंगी, दोनों लड़कियां कल सुबह आएंगी। So we got a mistake right here. फिर औरतें स्वेटर बुन रही हैं। We did it in the उर्दू रूल्स, हमने ये उर्दू रूल्स में किया हुआ है, बुन रही है। ये जुमला सही नहीं है, ये जुमला सही नहीं है। मुझे आपकी बात सुनकर हैरानगी हुई। बिगेस्ट मिस्टेक जो हमारे उर्दू के लोग अक्सर करते हैं, जो उर्दू पढ़ाते हैं वो भी कर देते हैं, हैरानी हुई। द एक्चुअल वर्ड इज़ हैरानी हुई। इसमें नाराज़गी की क्या बात है, इसमें नाराज़गी की क्या बात है। फिर वाहिद जमा की भी गलती एग्जामिनर करता है, वो अल्फाज के साथ इस तरह छेड़छाड़ करता है कि आपको वो पकड़नी होती है। मैंने 2 मन गहियों ख़रीदा, मैंने 2 मन गहियों ख़रीदे। इसको गहियों को जमा में इस्तेमाल किया जाएगा ना कि उर्दू में। यहाँ हर अमराज का इलाज किया जाता है या हर मर्ज का इलाज किया जाता है। मिस्टेक लाई हियर। मैंने हर मुल्क की सैर की है, मैंने हर मुल्क की सैर की है। ममालिक नहीं आएगा, यहाँ पे मुल्क आएगा। वी गॉट दिस मिस्टेक। यहाँ पर बहुत बड़े औलिया अल्लाह थे, औलिया अल्लाह,
یہاں پہ ایک ولی اللہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ولی اللہ، اولیاء اللہ تب ہوں گے جب بہت زیادہ ولی اللہ، وہاں پہ بہت زیادہ اولیاء اللہ رہتے ہیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہاں کی، مطلب کسی ایک بندے کی بات کر رہا ہے۔ یہ دونوں اشعار بہت عمدہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں، میں نے کیا کہا تھا، ہم نے رول میں پڑھا تھا کہ جو عربی کے لفظ ہیں ان کے ساتھ ایک اور دو کو جمع نہیں سمجھا جاتا، تین کو جمع سمجھا جاتا ہے، تو یہ دونوں شعر بہت عمدہ ہیں۔ وہ کئی سالوں سے کراچی میں مقیم ہے، وہ کئی سال سے کراچی میں مقیم ہے، سو اٹس ویری امپورٹنٹ، سالوں نہیں ہوتا، سال ہوتا ہے، یہ ہم لوگ غلط بولتے ہیں عام طور پہ روٹین میں۔ دونوں فریقین نے آپس میں صلح کر لی، فریقین نے آپس میں صلح کر لی، کیونکہ فریقین کا مطلب دونوں ہیں، ٹھیک ہے، آلریڈی اس کا مطلب دونوں ہیں، تو اگر زیادہ ہوتے تو وہ 3 بتا دیتا، 4 بتا دیتا، فریقین کا آلریڈی فریقین جمع ہے تو اس کے ساتھ 2 لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم تذکیر و تانیث کی بھی غلطی کرتے ہیں۔ تذکیر و تانیث مطلب مذکر مؤنث، میل فیمیل، جینڈر کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں نا وہ بھی کرتے ہیں۔ اسے ہر وقت تپ رہتا ہے، گرمی رہتی ہے نا، تپ اس کو کہتے ہیں، تو اس کا ایسا صحیح ہے، اسے ہر وقت تپ رہتی ہے۔ جنابہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ، تو جنابہ نہیں آئے گا، جناب آئے گا، جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آئی، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ میں صبح سے آپ کا راہ دیکھ رہا ہوں، میں صبح سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں، آپ کا راہ نہیں ہوگا۔ بچے کا ناک بہہ رہا ہے، بچے کی ناک بہہ رہی ہے۔ اس دکان کی دہی کھٹی ہے، اس دکان کا دہی کھٹا ہے۔ سو جینڈر ریلیٹڈ مسٹیکس وہ بہت زیادہ کرتا ہے، جو کہ عام روٹین میں ہم لوگ بھی غلط استعمال کرتے رہتے ہیں۔ سو جینڈر ریلیٹڈ مسٹیکس وہ بہت زیادہ کرتا رہتا ہے، جو کہ عام روٹین میں ہم لوگ بھی غلط استعمال کرتے رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ صحیح ہے، لیکن گرامر میں گرامیٹیکل حساب سے وہ لفظ غلط ہوتا ہے۔ آزاد بہت اچھا اردو لکھتے ہیں، آزاد بہت اچھی اردو لکھتے ہیں۔ پھر دوبارہ، مرض بڑھتی گئی جوں جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یہ صحیح ہے۔ میں نے آج کی اخبار نہیں پڑھی، اخبار ہمیشہ میل جینڈر میں ہوتا ہے، میں نے آج کا اخبار نہیں پڑھا، یہاں پہ 2 غلطیاں ہیں، آج کا، یہاں پہ آج کی۔ میں نے اس کی بہت انتظار کی، صحیح جملہ ہے، میں نے اس کا بہت انتظار کیا۔ آج کل چین کی طوطی بول رہی ہے، چین کا طوطی بول رہا ہے، صحیح جملہ یہ ہے۔ وہ لاکھوں کا مال ہضم کر گیا مگر ڈکار تک نہ لیا، وہ لاکھوں کا مال ہضم کر گیا مگر ڈکار تک نہ لی۔ پھر اگلا جملہ ہے، ان کی طبیعت میں انکساری بہت ہے، غلط ہے، ان کی طبیعت میں انکسار بہت ہے، انکساری نہیں ہے، وہ لفظ ہے، وہ غلط ہے۔ بچے کا گیند گم ہو گیا، بچے کی گیند گم ہو گئی، صحیح جملہ ہے، بچے کا گیند گم ہو گیا غلط جملہ ہے، گیند جو ہے نا وہ مؤنث ہے۔ بازار میں بہت زیادہ کیچڑ تھا، یہ غلط جملہ ہے، بازار میں بہت زیادہ کیچڑ تھی، یہ صحیح جملہ ہے۔ ہرا ہرا گھاس دے کر جی خوش ہو گیا تھا، ہری ہری گھاس دے کر جی خوش ہو گیا تھا، گھاس پھر مؤنث ہے۔ مجھے اس بات کا بڑا فکر ہے، مجھے اس بات کی بڑی فکر ہے، یہ صحیح جملہ ہے۔ یہ پتھر بہت بھارا ہے، یہ غلط جملہ ہے۔ یہ پتھر بہت بھاری ہے، یہ صحیح جملہ ہے۔ آپ کو کون سی کھیل زیادہ پسند ہے، آپ کو، یہ غلط جملہ ہے۔ آپ کو کون سا کھیل پسند ہے، یہ صحیح جملہ ہے۔ کمرے کا چھت ٹپکنے لگا، یہ غلط جملہ ہے۔ کمرے کی چھت ٹپکنے لگی، یہ ہے صحیح جملہ۔ پھر اگلا کھلواڑ جو ایگزامینر میرے جیسے کم ظرف طالب علم کے ساتھ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ الفاظ کے ساتھ کھیل کرتا ہے، الفاظ کے ساتھ وہ اوپر نیچے منورنگ کرتا ہے، مطلب وہ ایک ہی آواز والے ایک ہی جیسے الفاظ کو ایسے لکھ دیتا ہے کہ بچے کو لگتا ہے یہ صحیح لکھا ہوا ہے، غلطی کہاں ہے، بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن اس میں غور کرنے سے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ غلطی ہے کہاں پہ۔ یہ دیکھیں، نذیر اکبر آبادی صحیح لگ رہا ہے، لیکن ایکچول میں بے نظیر والا نذیر ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ایسا لگ رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن وہ یہاں پہ یہ والا نذیر ہے، صحیح ہے۔ میں نے یہ کتاب آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ والا نظر غلط ہے، اصل میں یہ نظر یہاں پہ یہ معنی دیتا ہے، وہ لفظوں کے ساتھ اس طرح چھیڑ چھاڑ کرتا ہے کہ ایک ہی جیسے لفظ ایسے لگ رہا ہے صحیح لکھا ہوا، لیکن وہ غلط لکھا ہوا، اس کا یوزج صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی ہے، انہوں نے میری مدد کرنے کی
حامی بھر لی ہے. یہاں پہ یہ والا حامی کا مطلب اور ہے, یہ والا حامی کا مطلب اور ہے. اگلی مثال یہ ہے کہ مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے. ایسے لگ رہا ہے بالکل سارا صحیح ہے, لیکن یہاں پہ حامی میں مسئلہ ہے. مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے. صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں. یہ دیکھیں صدا, یہ والی صدا مانگنے والی صدا ہے, جبکہ یہ ایکچول میں صدا ہمیشہ والا. صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں. سو اس میں آپ نے پکڑنا ہوتا ہے. اب اگلی مثال ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے سیب کا مربع کھایا. اب یہ والا مربع تو دوسرا چکور والا مربع ہے نا, یہ والا مربع. تو جو صحیح جملہ ہے وہ ہے میں نے سیب کا مربع کھایا. یہ والا مربع سیب والا مربع ہے. جو دوسرا والا مربع وہ مربع ہے جس میں سیب اگتا ہے. ابن بطوطہ بہت بڑا سیاح تھا. اب یہ والا سیاح تو کالے والا ہے, جبکہ صحیح جملہ یہ ہے ابن بطوطہ بہت بڑا سیاح تھا. یہ والا سیاح کالا ہے, سیاہ کالا. بیمار کی عیادت کرنا بڑے ثواب کا کام ہے. یہاں پہ یہ والا کون سا ثواب آ گیا؟ ثواب تو اصل میں یہ ہوتا ہے. سو دس از دا رائٹ سینٹینس. پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں, جبکہ یہ حلال وہ ہے حلال حرام والا, جبکہ یہ حلال چاند والا حلال ہے. کسی پر خواہ مخواہ نکتہ چینی نہ کرو. اب یہ سارا صحیح لگ رہا ہے, لیکن یہاں پہ پرابلم ہے. کسی پر خواہ مخواہ نکتہ چینی نہ کرو, ٹھیک ہے. یہ والا اس نے اس کی جگہ دوسرا کاف ڈال دیا بس. بڑھیا عورت نے بچوں کو دعائیں دی. ایسا لگ رہا بالکل صحیح ہے, لیکن بڑھیا آلریڈی عورت کا کر رہا ہے, لگ رہا ہے, اور آلریڈی عورت کا استعمال ہو گیا ہے, تو عورت کو درمیان سے کاٹ دیا, تو بڑھیا نے بچوں کو دعائیں دی. ہم سب بخیریت سے ہیں. ایسا لگ رہا ہے صحیح ہے, لیکن سے کو کاٹ دیں گے, ہم کہیں گے ہم سب بخیریت ہیں. یہ ہے صحیح جملہ. وہ بمشکل سے گھر پہنچا. یہ ایسا لگ رہا ہے یہ اضافی لفظ ہے, ویسے ہی فیل ہو رہا ہے. تو صحیح جملہ ہے وہ بمشکل گھر پہنچا. در حقیقت میں وہ سچا تھا. یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے غلط ہے, تو صحیح جملہ ہے در حقیقت وہ سچا تھا, میں کو کاٹ دیا اس نے. ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. یہ غلط ہے. ماہ کا مطلب بھی مہینہ ہے, تو ماہ کو کاٹ دیں گے یا مہینے کو کاٹ دیں گے. تو ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے. یہ ہے صحیح جملہ. کو ہمالیہ بہت اونچا پہاڑ ہے. کو کا مطلب بھی پہاڑ ہے. تو ہم نے یہ گرامیٹیکل اصول میں کیا تھا کہ ایک ہی مطلب کے دو الفاظ جملے میں کو ایک نہیں آئیں گے, ایک کو کاٹ دیا جائے گا. کو ہمالیہ بہت اونچا ہے, پہاڑ کو کاٹ دیا ہم نے. سنگ مرمر کا پتھر ملائم ہوتا ہے. تو سنگ کا مطلب بھی پتھر ہے, تو کیا کہیں گے ہم؟ سنگ مرمر ملائم ہوتا ہے. مریض کی عیادت کرنا کار ثواب کا کام ہے. یہ کام کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, کہہ دیں گے ہم مریض کی عیادت کرنا کار ثواب ہے. سو یہ اچھا یونیک جملہ لگ رہا ہے نا. سو دکھنے میں ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے. لیلۃ القدر کی رات بڑی بابرکت ہوتی ہے. اب لیلۃ القدر قدر جو ہے نا, اس کی رات کو تو لکھنے ضرورت ہی نہیں ہے. لیلۃ القدر بڑی بابرکت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آج شب برات کی رات ہے. رات کو پھر کاٹ دیتے ہیں ہم. آج شب برات ہے. یہ ہے صحیح جملہ. وہ 10,000 روپے ماہوار مشاہرہ لیتا ہے. وہ 10,000 روپے مشاہرہ لیتا ہے. مشاہرہ وہ ہوتا ہے جو کہ مہینے بعد دیا جاتا ہے. محنت کرو مبادا فیل نہ ہو جاؤ. ہم نے یہ گرامر اصول میں بھی کیا تھا. محنت کرو مبادا فیل ہو جاؤ. جہاں پہ مبادا کا لفظ استعمال ہوگا وہاں پہ نہ کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. میں نے اس کتاب سے بھرپور استفادہ حاصل کیا ہے. حاصل کو ہم کاٹ دیں گے, ہم کہیں گے میں نے اس کتاب سے بھرپور استفادہ کیا ہے. پھر اگلا یہ دیکھیں, یہ رستہ شارع عام نہیں ہے. یہاں پہ رستے کی ضرورت نہیں, شارع کا مطلب ہی رستہ ہے, تو یہ شارع عام نہیں ہے. یہ ہے صحیح جملہ. اس نے خود آپ ساری بات بتائی. ایسے لگ رہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کی ضرورت نہیں ہے. اس نے خود ساری بات بتائی. یہ ہے صحیح جملہ. ان کی شادی بتاریخ 15 مئی کو ہوئی تھی. ایسا لگ رہا بالکل ٹھیک ہے, تو صحیح جملہ ہے. یہ غلط جملہ ہے. صحیح جملہ یہ ہے کہ ان کی شادی بتاریخ 15 مئی ہوئی تھی. کو ہم کاٹ دیں گے. اب ایگزامینر ایک اور کھلواڑ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. وہ املا کی غلطیاں ڈال دیتا ہے درمیان میں. تو اسٹوڈنٹ کو یہ بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ املا کی غلطیاں کہاں پہ اس نے دیکھنی ہیں, ان پہ کیسے اور کہاں پہ چیک رکھنا ہے. یہ دیکھیں کچھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. شاہد نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتا رہا. اب مارے مارے تو کوئی لفظ نہیں ہے. شاہد نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا. یہ ہے صحیح جملہ.
یہ آپ ہی کے فائدہ کی بات ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے صحیح جملہ ہے، لیکن یہاں پہ آپ ہی کے صحیح فائدے کی بات ہے، املا کی غلطی ہے، اس کو پکڑنا ہوگا آپ کو۔ قاعدہ قانون کے مطابق چلنا چاہیے، ایسا لگ رہا ہے صحیح ہے، لیکن قاعدے قانون کے مطابق چلنا چاہیے، یہ ہے صحیح جملہ۔ میں اس جھگڑا میں کیوں پڑوں، یہ ایسا یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں جھگڑا لفظ نہیں ہے، یہاں پہ جھگڑے لفظ ہونا چاہیے تھا، تو صحیح جملہ ہے میں اس جھگڑے میں کیوں پڑوں۔ پھر لوگ کھیل دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے، تو نظر ہی آ رہا ہے کہ ہکے بکے تو کوئی لفظ نہیں ہے، لوگ کھیل دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، دس از دا کریکٹ سینٹینس۔ وہ بڑے ہیلا بہانہ کرتا ہے، یہ لفظ دیکھنے میں ہی غلط لگ رہا ہے، وہ بڑے ہیلے بہانے کرتا ہے، دس از دا رائٹ سینٹینس۔ ہم اس مسئلہ کو حل کر لیں گے، ایسا لگ رہا ہے صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ والا نہیں ہے، مسئلہ یہ والا مسئلہ ہے، تو ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے، از اے کریکٹ سینٹینس۔ ہر ذرہ میں خدا کا نور جلوہ گر ہے، دیکھیں یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے کہ غلطی کدھر ہے، ہر ذرے میں خدا کا نور جلوہ گر ہے، از اے رائٹ سینٹینس۔ اگلا جملہ ہے ننھا روتا روتا سو گیا، یعنی کہ چھوٹا بچہ روتا روتا سو گیا، ایسا لگ رہا ہے صحیح ہے، لیکن یہاں پہ صحیح جو اس کا ہے وہ جملہ وہ ہے ننھا روتے روتے سو گیا، روتا روتا سو گیا نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ جلسہ میں بہت زیادہ لوگ آئے تھے، نظر آ رہا ہے جلسہ تو لفظ ہی نہیں ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے تھا جلسے، تو صحیح جملہ ہے جلسے میں بہت زیادہ لوگ آئے تھے۔ آپ ہمت اور حوصلہ سے کام لیں، آپ ہمت اور حوصلے سے کام لیں، حوصلہ نہیں۔ مجھے کھیل تماشا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تماشا، مجھے کھیل تماشے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، از اے رائٹ سینٹینس۔ وہ لطیفہ پر لطیفہ سنا رہے تھے، یہ پھر لطیفہ پر لطیفہ، صحیح جملہ ہے وہ لطیفے پہ لطیفہ سنا رہے تھے۔ پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانہ سے، اب کعبہ ہمیں لگ رہا ہے یہاں پہ مسئلہ ہے، تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو دس از دا رائٹ سینٹینس۔ پھر جی ایگزامینر کیا کرتا ہے کہ ایگزامینر اتف و اضافت کی غلطیوں کو ڈال دیتا ہے، مطلب کچھ ایسا کوئی ایسے لفظ ڈال دیتا ہے جو کہ ایسے بس خواہ اضافی ڈال دیتا ہے، اور کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی صحیح لفظ ہوتے ہیں اور ان کو کاٹ دیتا ہے، تو ایسی جو غلطیاں ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ پلے کرتا ہے، اور جو بچہ ہوتا ہے امتحان دینے والا اس کو کنفیوز کرتا ہے۔ ہم اس کی ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ مویشی شدت دھوپ سے ہانپنے لگے، تو بس ایسے ہی بس اس نے لفظوں کو جو صحیح لفظ ہیں ان کے ساتھ اوپر نیچے کر دیا، تو صحیح لفظ ہے مویشی دھوپ کی شدت سے ہانپنے لگے، مطلب ایک لفظ ہے صحیح ہے، اچھا خاصا ہے، اگر وہ ویسے لکھا جا سکتا ہے تو کیوں اس کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو؟ سو دس از دا رائٹ سینٹینس کہ مویشی دھوپ کی شدت سے ہانپنے لگے۔ اگلا ہے دیکھنے و سننے میں بڑا فرق ہے۔ اب ہم نے اردو گرامر کو جب ہم رول پڑھ رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اردو کے جو لفظ ہیں ان کے ساتھ یہ والا واو نہیں لگے گا، یہ صرف عربی اور فارسی کے الفاظ کے ساتھ ہی لگے گا۔ تو دیکھنے و سننے میں بڑا فرق ہے، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے، دیکھنے اور سننے میں بڑا فرق ہے، یہاں پہ اور لگے گا نہ کہ واو لگے گا۔ یہ چیخو پکار کیسی ہے، اب ہم نے وہی رول دوبارہ اس پہ اپلائی ہوگا کہ یہ چیخ پکار کیسی ہے از اے رائٹ سینٹینس، چیخو پکار از اے رانگ سینٹینس۔ وہ صحیح و سلامت واپس پہنچ گئے، پھر دوبارہ the same rule is applying here کہ وہ صحیح سلامت واپس پہنچ گئے۔ اگلا ہے انہوں نے میری خاطر و مدارت کی، تو یہ وہی سیم رول ہے، خاطر و مدارت، یہ جو واو ہے اس کو درمیان میں نہیں آئے گا، انہوں نے میری خاطر مدارت کی، یہ صحیح جملہ ہے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، the same rule is وہیں پہ وہی، تو جو صحیح جملہ ہے وہ ہے ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپس میں پیار و محبت سے رہو، غلط ہے، صحیح ہے آپس میں پیار اور محبت سے رہو۔ لیڈران قوم کا احترام کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے، صحیح ہے قوم کے لیڈروں کا احترام کرنا چاہیے۔ خدا ہمیں آگے جہنم سے بچائے، نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ غلط لکھا ہوا ہے، خدا ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، کیوں لفظوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے جب ہمیں صحیح سٹرکچر ہم لکھ سکتے ہیں؟ تو پھر وہ مطابقت کی اغلاط بھی کرتا ہے، مطابقت کے حساب سے بھی وہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے لفظوں کے ساتھ، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کب تشریف لاؤ گے، ایسا لگ رہا ہے صحیح ہے، جبکہ صحیح جملہ ہے آپ کب تشریف لائیں گے، لاؤ گے نہیں۔ آپ کے ساتھ ہم نے اردو گرامر رول میں پڑھا تھا کہ آپ کے ساتھ ادب والا یہ صیغہ استعمال ہوگا، لائیں گے۔ آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ ہے صحیح جملہ۔ لڑکیاں سبق یاد کر رہی تھیں، جو کہ صحیح جملہ ہے وہ ہے لڑکیاں سبق یاد کر رہی تھیں۔ آپ، وہ اور میں تینوں جائیں گے، میں یہاں پہ سب سے پہلے جو اگر ہم تین لوگوں سے بات کرنا مقصود ہو تو سب سے پہلے اپنی بات ہوگی، پھر وہ اس بندے کی بات ہوگی جو حاضر ہے، اور پھر اس بندے کی بات ہوگی جو موجود نہیں ہے، تو اسی لیے یہ غلط ہوگا۔
تو آپ وہ اور میں تینوں جائیں گے، یہ غلط ہے. صحیح ہے میں آپ اور وہ ہم تینوں وہاں جائیں گے، یا ہم آپ میں اور وہ تینوں وہاں جائیں گے. آؤ آؤ تشریف رکھو، یہ غلط ہے. صحیح جملہ ہے آئیے آئیے تشریف رکھیے. میں نے، کیونکہ یہاں پہ ادب استعمال ہو رہا ہے نا، اسی لیے تو میں نے 3 میزیں اور 1 کرسی خریدی. تو یہاں پہ وہ گرامر والا اصول یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ہم ایک کرسی کے حساب سے آخری جو نا یہ استعمال کریں گے ہم، تو میں نے 3 میزیں اور 1 کرسی خریدی، نہ کہ خریدی. معلوم نہیں باہر کون صاحب ہے، تو یہاں پہ ادب والا کرینہ ہوگا. معلوم نہیں باہر کون صاحب ہیں، کیونکہ صاحب ہو رہا ہے، تو اگر حساب نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں معلوم نہیں باہر کون ہے. تو ابھی صاحب ہیں تو صاحب کے لیے ہم ہیں استعمال کریں گے. اس کی بیوی بچے آ گئے، تو یہ غلط ہے. اس کے بیوی بچے آ گئے is a right sentence. مکاتب غالب چھپ گئے ہیں، تو صحیح جو سنٹنس ہے وہ ہے مکاتب غالب چھپ گئی ہے. ایک کتاب ہے نا، اسی لیے. میں نے آج اخبار نہیں پڑھی، تو ہم نے وہ ادھر بھی کیا تھا، میں نے آج اخبار نہیں پڑھا، یہ ہے صحیح سنٹنس. اخبار ہمیشہ مذکر ہوتا ہے. آپ منہ ہاتھ دھو لو، غلط ہے یہ. صحیح ہے آپ منہ ہاتھ دھو لیں. اسلم اور اس کا بھائی رستہ بھول گیا. اسلم اور اس کا بھائی رستہ بھول گئے. 2 بندوں کی بات ہو رہی ہے. جلسے میں عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں، تو یہاں پہ یہ والا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. جلسے میں عورتیں بھی آئی ہوئی نہیں، ہوئی تھیں. اسے ابھی تک ہوش نہیں آئی، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا is a right sentence. میں اور احمد بازار گیا تھا، میں اور احمد بازار گئے تھے is a right sentence. ماموں اور بھانجا لڑ پڑا، یہ غلط سنٹنس ہے. صحیح سنٹنس ہے ماموں اور بھانجا لڑ پڑے. زندگی کھیل اور تماشا ہوتی ہیں، یہ غلط ہے نا. زندگی کھیل اور تماشا ہوتی ہے is a right sentence. گھر عورت کی سلطنت ہوتی ہے، گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے is a right sentence. وہ اور میں رستہ بھول گیا تھا، وہ اور میں رستہ بھول گئے تھے is a right sentence. ادبی دنیا بند ہو چکی ہے، یہ کسی رسالے کا نام ہے، تو یہ غلط ہے. ادبی دنیا بند ہو چکا ہے رسالہ، اس رسالے کی بات ہو رہی ہے. نیکی کا راہ بہت کٹھن ہے، نیکی کی راہ بہت کٹھن ہے is a right sentence. خالدہ کی ہوش و حواس جاتا رہا، خالدہ کے ہوش و حواس جاتے رہے، یہ صحیح ہے. اب تو دن رات چین سے گزر رہی ہیں، اب تو دن رات چین سے گزر رہے ہیں. اب تو آرام سے گزرتا ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے. لگ رہا ہے صحیح ہے، لیکن ایکچول میں اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے. یہاں زندگی کی بات ہو رہی ہے. پھر ایگزامینر نے اور کو وغیرہ کی غلطیاں کرتا ہے، جس پہ بچے کو کانشیس رہنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ مس کر دیتا ہے اور نمبر کھو دیتا ہے. میں نے آج ہی واپس جانا ہے، اور یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بالکل صحیح سنٹنس ہے، جبکہ صحیح سنٹنس ہے مجھے آج ہی واپس جانا ہے. یہ سبق ہم نے پڑھا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے صحیح ہے، لیکن جو صحیح سنٹنس ہے وہ ہے یہ سبق ہمارا پڑھا ہوا ہے. بہت اہم ہے یہ سبق ہمارا پڑھا ہوا ہے، یہ ہے صحیح. آپ نے کہاں جانا ہے، ایسا لگ رہا ہے صحیح ہے، جبکہ صحیح جملہ ہے آپ کو کہاں جانا ہے. انور نے آپ کو کیا کہا تھا، آپ کو کیا کہا تھا نہیں ہوگا. انور نے آپ سے کیا کہا تھا، یہ ہے صحیح سنٹنس. دشمن میرے بال کو بیکا نہ کر سکے، دشمن میرے بال کو بیکا نہ کر سکے، یہ کو جو ہے نا یہ اضافی ہے، تو ہم کیا کہیں گے دشمن میرا بال بیکا نہ کر سکے is a right sentence. ہم کو اپنے وعدے پر قائم رہنا چاہیے، ہم کو کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہیں گے ہمیں اپنے وعدے پر قائم رہنا چاہیے. میں نے آپ کے مکان کو نہیں دیکھا، ضرورت نہیں ہے اس کو اتنا کھینچنے کی، ہم کہیں گے میں نے آپ کا مکان نہیں دیکھا. آپ میری خطا کو معاف کر دیں، کو اضافی لگا ہوا ہے، آپ میری خطا معاف کر دیں. سمپل، آسان ہے اور صحیح ہے. کو ہٹا دیں، آپ میری خطا معاف کر دیں. دروازے کو بند کر دو، کو پھر اضافی لگایا ہوا ہے، دروازہ بند کر دو، یہ صحیح ہے. جناب پرنسپل نے طلبہ کو خطاب کیا،
जनाब प्रिंसिपल ने तलबा से खिताब किया। उन्होंने आपको क्या पूछा था? ये एक जुमला है, ऐसा लग रहा है सही है, तो सही जुमला है उन्होंने आप से क्या पूछा था, ये सही जुमला है। जो कुछ तुमने कहना है कह लो, तो फिर ये तुमने कहना है, ये गलत है। जो कुछ तुम्हें कहना है, जो कुछ तुम्हें कहना है कह लो, ये सही जुमला है। एक दिन सभी ने मरना है, तो ने को फिर हटा दें, एक दिन सभी को मरना है। मेरी बात को गौर से सुनो, ज़रूरत नहीं है को लगाने की, मेरी बात गौर से सुनो। वो आपको मिलने का ख्वाहिशमंद है, गलत है। वो आप से मिलने का ख्वाहिशमंद है, इज़ द राइट सेंटेंस। हमने ये काम आज ही ख़त्म करना है, गलत है। हमें ये काम आज ही ख़त्म करना है, इज़ द राइट सेंटेंस। फिर हमने जब ग्रामर कर रहे थे, उर्दू के ग्रामर के उसूल कर रहे थे, तब हमने पढ़ा था जो मुहावरात और ज़र्ब मिसाल है ना, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। आप इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बेशक कितना ही गलत क्यों ना हो जाए। तो आपने मुहावरात के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। हम मुहावरात की वाली कुछ मिसालें देख लेते हैं। जिसकी लाठी उसकी गाय नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक अनार 1000 बीमार, नहीं, एक अनार 100 बीमार, इज़ अ राइट सेंटेंस। लड़का गोद में डंडोरा शहर में, तो हम ये नहीं कहेंगे। सही जो मिसाल वो है लड़का बगल में डंडोरा शहर में। पानी देखो पानी की धार देखो, ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तेल देखो तेल की धार देखो, दिस इज द राइट सेंटेंस। धोबी का कुत्ता घर का ना बाहर का, वंस अगेन इट्स रॉन्ग। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। दूध का जला लस्सी भी फूंक फूंक कर पीता है, ये नहीं हम कह सकते, एक्चुअल है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। भैंस बड़ी के अकल, हम ऐसे भी नहीं कह सकते, हम उल्टा भी नहीं सकते, हम कहेंगे अकल बड़ी के भैंस। गाय के आगे बीन बजाने का क्या फ़ायदा है? अब ये है गलत, भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फ़ायदा? कायद-ए-आज़म की सियासतदानी का सिक्का कायम हो गया, कायद-ए-आज़म की सियासतदानी का सिक्का बैठ गया, इज़ अ राइट सेंटेंस। इसराइल अरबों के सीने पर मूंग दल रहा है, इसराइल अरबों की छाती पर मूंग दल रहा है, इज़ अ राइट सेंटेंस। सर मुंडाते ही पत्थर पड़े, ये गलत है। सर मुंडाते ही ओले पड़े, इज़ अ राइट सेंटेंस। वो एक छड़ी से सबको हाँकते हैं, वो एक लाठी से सबको हाँकते हैं, इज़ अ राइट सेंटेंस। भागते चोर का जूता ही सही, गलत सेंटेंस है। भागते चोर की लंगोटी ही सही, इज़ अ राइट सेंटेंस। आपका हुक्म सर माथे पे, गलत है। आपका हुक्म सर आंखों पे, इज़ अ राइट सेंटेंस। फौज ने दरिया के किनारे डेरा डाल लिया, गलत है। फौज ने दरिया के किनारे डेरे डाल दिए, ठीक है, इज़ अ राइट सेंटेंस। घइयों के साथ जो भी पिस जाता है, जो भी जिसको कहते हैं, तो ये गलत है। सही है, घइयों के साथ घुन भी पिस जाता है। ना 10 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, सही है। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आसमान से गिरा कोठे पे अटका, हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आसमान से गिरा खजूर में अटका। मेरे साथ 4-5 मत करो, मेरे साथ 3-5 मत करो, इज़ अ राइट सेंटेंस। ये बुढ़िया आफत की परकाली है, सही है। ये बुढ़िया आफत का परकाला है। लकड़ी की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, तो सही सेंटेंस है काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। काठ हालांकि लकड़ी कोई कहते हैं, लेकिन आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। फिर एग्जामिनर क्या करता है कि इमला के भी अंदर मनूवरिंग करता है, वो इमला में भी ऊपर नीचे चीज़ें करता है, जिसको हमने समझना है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, सही है। वो रोज़ ब रोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। महंगाई से गरीब फाके मर रहे हैं, सही लफ्ज़ है फाकों मर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारी बात का जवाब क्या दूं, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी बात का जवाब क्या दूं। आती नहीं है, आता है, मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता। कलीम आए रोज़ गैर हाजिर रहता है, कलीम आए दिन गैर हाजिर रहता है। दिन दिन का आना जाना कदर घटा देता है, रोज़ रोज़ का आना जाना कदर घटा देता है, दिन दिन का नहीं। शोर सुनकर बच्चे की नींद खुल गई, शोर सुनकर बच्चे की आंख खुल गई। इम्तिहान में सुर्ख स्याही का इस्तेमाल मना है, इम्तिहान में सुर्ख रोशनाई का इस्तेमाल मना है, दिस इज़ द राइट सेंटेंस। हम हर दिन सैर को जाते हैं, इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। हम हर रोज़ सैर को जाते हैं, इज़ अ राइट सेंटेंस। ये औरत बड़ी लड़ाका है, लड़ाकी है, इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। ये औरत बड़ी लड़ाका है, इज़ अ राइट सेंटेंस। दहशत गर्दों ने अंधेरा मचाया हुआ है, इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। दहशत गर्दों ने अंधेर
मचा रखा है इज़ अ राइट सेंटेंस। मैंने ये सबक पढ़ा हुआ है इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। ये सबक मेरा पढ़ा हुआ है इज़ अ राइट सेंटेंस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोटिस। बारिश बरस रही है इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। बारिश हो रही है इज़ अ राइट सेंटेंस। बेचारे को बेनीलो मराम लौटना पड़ा, गलत है। बेचारे को बेनीले मराम लौटना पड़ा इज़ अ राइट सेंटेंस। क्या तुम चुप नहीं कर सकते, रॉन्ग सेंटेंस। क्या तुम चुप नहीं रह सकते इज़ अ राइट सेंटेंस। आपको ये खबर कैसे मालूम हुई, रॉन्ग सेंटेंस। आपको ये खबर कैसे मिली इज़ अ राइट सेंटेंस। ये आपकी ऐन करम नवाजी है, रॉन्ग सेंटेंस। ये आपकी ऐन करम फरमाई है इज़ अ राइट सेंटेंस। हमारा मकान बरलबे सड़क वाक़या है, ये गलत है। अक्सर आ जाता है ये, हमारा मकान सड़क के किनारे वाक़े है। मैं बेनागा कॉलेज आता हूँ इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। मैं बिला नागा कॉलेज आता हूँ इज़ अ राइट सेंटेंस। मैं उसके सख्त बरखिलाफ़ हूँ, बरखिलाफ़ हूँ इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। मैं उसके सख्त खिलाफ़ हूँ इज़ अ राइट सेंटेंस। आप मेरी बात का बुरा ना मनाएं, रॉन्ग सेंटेंस। आप मेरी बात का बुरा ना माने इज़ अ राइट सेंटेंस। हम आपके बहुत मशकूर हैं इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं इज़ अ राइट सेंटेंस। उन्होंने बड़ी आजी और इनकिसारी से काम लिया इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। उन्होंने बड़ी आजी और इनकिसारी से काम लिया इज़ अ राइट सेंटेंस। यहाँ पे हमने अरबी का वो रूल पढ़ा था कि उर्दू के लफ्ज़ों के साथ ये वाव का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, अरबी और फ़ारसी के लफ्ज़ों के इस्तेमाल के साथ करेंगे, वो भी जहाँ पे ऑलरेडी हुआ है। हम आज वापस लौट जाएंगे, गलत है, क्योंकि वापस और लौट दोनों एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सही जुमला है हम आज लौट जाएंगे इज़ अ राइट सेंटेंस। इन दोनों में 18-20 का फ़र्क है इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। इन दोनों में 19-20 का फ़र्क है इज़ अ राइट सेंटेंस। मेरे से सिवा सब वहाँ मौजूद थे इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। मेरे अलावा सब वहाँ मौजूद थे इज़ अ राइट सेंटेंस। वो घर बा घर और गली बा गली फिरे इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। वो घर घर और गली गली फिरे इज़ अ राइट सेंटेंस। खुदा खुदा करके दिन निकला, रॉन्ग सेंटेंस। खुदा खुदा करके दिन चढ़ा, राइट सेंटेंस। मैं आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ, ये काफ़ी पूछा जाता है लेकिन हम इसे थोड़ा देख लेते हैं। मैं आपकी खैरियत नेक मतलूब हूँ, चाहता नहीं यहाँ पे आएगा। मैं आपका ताबेदार हूँ, गलत है ये। मैं आपका ताबे फरमा हूँ, ये सही है। आओ यहाँ से चल निकलें, ये गलत है। आओ यहाँ से निकल चलें इज़ अ राइट सेंटेंस। हम बिला रोक टोक आगे बढ़ गए, गलत है ये। हम बेरोक टोक आगे बढ़ गए इज़ अ राइट सेंटेंस। हमने टोपी ओढ़ रखी है इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। हमने टोपी पहन रखी है, ओढ़ना होता है ऊपर लेना, पहनना सर के ऊपर पहनना। हमने टोपी पहन रखी है इज़ अ राइट सेंटेंस। बाज़ अफसर बहुत राशि होते हैं, रॉन्ग सेंटेंस। बाज़ अफसर बहुत मुर्तशी होते हैं इज़ अ राइट सेंटेंस। राशि वो होता है जो देता है। कुरान शरीफ में आयत है ना, राशि बिल मुर्तशी किलाम फन्नार, तो राशि वो देने वाला और मुर्तशी लेने वाला। बराए मेहरबानी करके कल ज़रूर आएँ इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। बराए मेहरबानी करके काट दें, बराए मेहरबानी कल ज़रूर आएँ इज़ अ राइट सेंटेंस। मैं ज़रूर बस ज़रूर आऊँगा इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। मैं ज़रूर बस ज़रूर आऊँगा, ये देख लें ज़रा अच्छे से, इज़ अ राइट सेंटेंस।